اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں بات کروں گا جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے عالمی سطح پہ، ملکی سطح پہ یہ مسلم مخالف طاقتیں جتنا ہو سکتا ہے ان سے یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں۔ لیکن دوستوں، ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان مظالم سے کیا ہمیں نکلنا نہیں چاہیے؟ کیا ہم ان مظالم سے نکل نہیں سکتے ہیں؟ بے شک نکل سکتے ہیں میرے دوستوں، لیکن اس کے لیے ہمیں اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ اور دوستوں، اس کے لیے سب سے سخت ضرورت جو ہے، ہمیں جدید تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اور سیاسی معاملات کو سمجھنا پڑے گا۔ دوستوں، میں اسی ضمن میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، حضرت نے ایک بات فرمائی تھی کہ آپ چاہے جتنے بڑے عبادت گزار بن جائیں، چاہے جتنے بڑے پرہیزگار بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، بڑے سے بڑے عالم بن جائیں، لیکن اگر اپنے بچوں کو جدید تعلیم نہیں دلائی گئی، سیاسی شعور نہیں سکھایا گیا، حالات حاضرہ ان کو نہیں بتایا گیا، تو دوستوں تہجد تو دور، 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ اور آج ان کی بات، حضرت کی بات 100% صحیح ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ملک ہندوستان میں کہیں کسی کو اذان سے پریشانی ہے، کہیں کسی کو نماز سے پریشانی ہے، کہیں کسی اور عبادت سے پریشانی ہے، اور اس پر جبراً روک بھی لگائی جا رہی ہے، جبکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، ہمارا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ اس ہمارے پیارے ملک بھارت میں سب کو مذہبی آزادی ہے۔ لیکن اس دور میں آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے مسلمانوں کی عبادتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری کمی ہے دوستوں۔ جیسے کہ حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ اگر اپنے بچوں کو سیاسی شعور نہیں سکھایا گیا، جدید تعلیم نہیں دلائی گئی، تو یہی حالات ہوں گے دوستوں۔ لیکن جو وقت گزرا وہ گزر گیا، اب جو وقت ہے ہمارے پاس، اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس طرف موٹیویٹ کیا جائے، ان کو خواہشات سے نکالا جائے، نفس پرستی سے نکالا جائے، اور اپنے دلوں کو صاف کیا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو دوستوں ہمیں کوئی بچانے کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اور ہم نے سوشل میڈیا پر ایک شعر منڈراتے ہوئے دیکھا ہے کہ وقت کا سینہ چیر کر نور آئے گا، وقت کا سینہ چیر کر نور آئے گا، تو اگر فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ ہم کس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں دوستوں، اور کیوں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم بزدلوں کی طریقے سے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور ہمیں بچا لے گا، جبکہ دوستوں یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے
میں اس کو دیتا ہوں۔ دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جو جتنی محنت کرے گا اس کا پھل اللہ پاک اس کو دیں گے۔ تو ہم مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی مسیحا آئے گا ہمیں بچانے کے لیے؟ کوئی مسیحا نہیں آنے والا ہے دوستوں۔ ہمیں اپنے حالات سے خود نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اسٹریٹجی تیار کرنی ہوگی۔ اور یہ جو حالات مسلمانوں پر ہیں میرے عزیز ساتھیوں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ حالات ہمیشہ رہے ہیں۔ آپ انبیاء اکرام کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بزرگان دین کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو سب کے ساتھ حالات ملیں گے، لیکن انہوں نے کسی مسیحا کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے خود اپنا لاہیہ عمل تیار کیا، خود اپنی اسٹریٹجی بنائی اور اس سے خود نکلنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی۔ نہیں، اللہ پاک نے دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے، اسباب کے اوپر دنیا بنائی ہے۔ غیب کی مدد بھی اسباب کے ذریعے ہی اللہ پاک دیتا ہے۔ ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے، ہم کوئی محنت کرنا نہیں چاہتے، ہم سے نفس پرستی چھوٹ نہیں رہی ہے، خواہشیں ہماری طرف سے جا نہیں رہی ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آ کر مسلمانوں کو بچا لے گا۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ ہمیں خود اٹھنا ہوگا، اور آج کے اس دور میں ہم اٹھ سکتے ہیں تو تعلیم میں اٹھیں، اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ آج جو سب سے زیادہ خرابی ہے وہ ہمارے معاملات میں ہے۔ بھائی بھائی کا حق دبا رہا ہے، بھائی کے یتیم بچوں کا حق دبایا جا رہا ہے، یتیموں کا حق کھا کر، بھائیوں کا حق کھا کر، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دے کر، عزیز و اقربا کی ضرورتوں کو نہ پوری کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آ کر ہمیں بچا لے۔ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو تعلیمات ہیں، ہم کام اس کے بالکل برعکس کر رہے ہیں، اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہیں، اور مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا ہمیں بچانے کے لیے۔ دوستوں، ابھی بھی وقت ہے، آ جائیے، نفس سے جہاد کریے، اپنے نفس سے جنگ کر کے آئیے، عمل کے میدان میں آئیے۔ یہ بیٹھ کر کے باتیں کرنے سے اور رونے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے عزیز ساتھی۔ ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، تعلیم کے شعبے میں، سیاسی شعبے میں، ہر شعبے میں ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنا ہوگا، تب ہم اپنی قوم کو ابار سکتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے طارق بن زیاد کا نام سنا ہوگا۔ طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ جب اندلس، جو آج کا اسپین ہے، اندلس کو فتح کرنے کے لیے نکلے، تو دریا کے اس پار جب پہنچے تو وہاں پر سپاہیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جس کو جانا ہے وہ واپس جا سکتا ہے، اور ہم آئے ہیں اس ملک کو فتح کرنے کے لیے۔ تو سارے سپاہیوں نے لبیک کہا، تو حضرت طارق بن زیاد نے وہیں پر کشتیاں جلا دیں کہ اب ہم یہاں سے لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ ماجد دیوبندی نے اس کو شعر میں پرویا ہے، اور کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ تو دوستوں، 10,000 کا لشکر لے کر کے پورا ملک فتح کیا۔ یہ کون سا حوصلہ تھا ان کے اندر، کہاں سے ہمت آئی؟ یہ دوستوں، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ انہوں نے اپنی پوری تدبیر کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور طارق بن زیاد کو فتح نصیب۔ آج ہماری جو سب سے بڑی کمی ہے، ہم تدبیر نہیں کرتے، چاہے وہ روزگار کی لائن ہو، چاہے وہ پڑھائی کی لائن ہو،
چاہے وہ سیاسی لائن ہو، تدبیر نہیں اختیار کرتے اور تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ دوستوں، اللہ مدد ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، آ جائیے، راہ راست پر آ جائیے، ورنہ یہ ظلم مسلمانوں پر ایسے ہی ہوتا رہے گا اور ہم ظلم سہنے کے عادی ہو جائیں گے۔ ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، فلاں جگہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ دوستوں، آئین کی، سمویدھان کی سرے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی کمی جو ہمارے اندر ہے کہ ہم پڑھے لکھے کم ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، تعلیم و تمدن کی کمی ہے۔ اس تعلیم و تمدن کی کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پڑھے لکھے ہوں گے، ہم قلم پکڑنے والے ہوں گے، ہم بولنے والے ہوں گے، تب ہماری بات سنی جائے گی۔ جب ہمیں بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ہمیں بات کرنے کی جانکاری ہی نہیں ہے، ہماری بات کیسے سنی جائے گی؟ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اب سے یہ ٹھان لیجئے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کے ساتھ، دین کو چھوڑ کر کے نہیں دوستوں، دین کے ساتھ جدید تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، ماڈرن ایجوکیشن دلانے کی ضرورت ہے اور سیاسی شعور سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو ارادہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ماڈرن تعلیم دلائیں گے اور سیاسی شعور سکھائیں گے، تب ہماری قوم کی ترقی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔